باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تعالی وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. حضرت صدر محترم، علماء کرام، اساتذہ نظام، علاقے سے آئے ہوئے مہمان کرام اور عزیز طلبا، ابھی اناؤنسر صاحب کی زبانی جو چند کلمات میں نے سنے تو ذہن یہ بنا کہ اسی چیز کی میں کچھ وضاحت کروں. ایک بات تو یہ کہ دارالعلوم دیوبند سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد خدمت علم کی غرض سے جس علاقے سے میرا سب سے پہلے تعارف ہوا وہ یہی علاقہ ہے. دارالعربیہ جودھ پور سے میں نے تدریس کی، پڑھانے کی شروعات کی اور میں ایک ہی سال وہاں رہا. ویسے کہنے کو تو پورے مدرسے کا نظام میرے سر پر تھا، تعلیمی نگرانی بھی تھی، پڑھانا بھی تھا، دفتر کی دیکھ ریکھ، مکتب کی دیکھ ریکھ، تعمیری کام، سب کچھ میرے ذمے تھا. پڑھایا میں نے صرف 5 کو اور ان کو مکمل پڑھایا، جن میں سے ایک آپ کے مولانا رحمۃ اللہ، ایک یہ مولانا عبدالمجید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو ہے پیپاڑ میں ہے مولانا شفیع صاحب، ایک مولانا حبیب اللہ صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک مولوی الیاس. کہ میں نے دن اور رات انہیں پڑھایا مختصر لفظوں میں. 2 سال کا کورس 1 سال میں کرا کے اور لے جا کر دارالعلوم میں کامیابی کے ساتھ پاٹوں کا داخلہ بھی کرایا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان سب کو قبول فرمایا اور جو خدمات کو انجام دے رہے ہیں وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے. علم کی قبولیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے علم دین کو پھیلانے کی خدمت لے لے. جیسے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی پہلی نماز قبول کر لی. تو ایسے ہی علم دین حاصل کرنے کے بعد اگر اس کو علم دین کی خدمت کی، اس کو پھیلانے کی توفیق مانگنا چاہیے، ورنہ علم تو ابلیس کو بھی بہت زیادہ تھا، علم تو ابلیس کو بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا علم مقبول نہیں تھا. تو یہ تو میرا تھا اجمالی تعارف اس علاقے کے تعلق سے. دوسری بات، اناؤنسر صاحب نے ذکر کیا کہ اس وقت اصلاح معاشرہ کا اشرہ چل رہا ہے. اصلاح معاشرہ کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی شعبۂ زندگی سے اس کا تعلق ہو،
وہ دکاندار ہو، ملازمت پیشہ ہو، کسان ہو، کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، اس کا اپنا ایک ماحول ہوگا، ایک معاشرہ ہوگا، ایک سوسائٹی ہوگی جس کے ہر فرد کا ہر فرد سے سابقہ پڑتا ہے۔ ایک دکاندار ہے، اس کا ان بیپاریوں سے سابقہ پڑتا ہے جن سے وہ مال لیتا ہے، اور ان گراہکوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے جن کے ہاتھ وہ مال بیچتا ہے۔ ایک کسان ہے تو اس کا اپنا کھیتی باڑی کی ضرورتوں سے مختلف دکانداروں سے کھاد وغیرہ خریدنے یا مختلف دفاتر سے سابقہ پڑتا ہے۔ ایک ملازم ہے، دفتر میں اس کا اپنے افسروں سے سابقہ پڑتا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے ہر آدمی کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کی ایک سوسائٹی ہوتی ہے، اسی کو معاشرہ کہتے ہیں، جس کے اچھے برے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ماحول خراب ہے تو اس کا بھی اثر اس پر پڑے گا، اور اگر ماحول اچھا ہے تو اس کا بھی اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ اگر معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر نیکی کا غلبہ ہے تو آدمی کو نیک کام کرنے، دین پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور دل بھی لگتا ہے، اور پھر اس نیک معاشرے کا، نیک ماحول کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برائی دب جاتی ہے اور برائی چاہنے والے اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دی تھی کہ کسی کو کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کی زیادتیوں کی شکایت کی کہ اس نے میرا رہنا دوبھر کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ اس کو بلا کر سمجھا دیجیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، جو ماحول بنایا تھا، اس ماحول کے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ اس شخص کو بلا کر سمجھانے کی آپ نے ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ ان صحابی کو یہ مشورہ دیا کہ تم جاؤ، اپنا سامان گھر سے نکال کر باہر رکھو، اور جو کوئی پوچھے تو اس سے کہہ دو کہ یہاں میرا رہنا مشکل ہو رہا ہے، میں کہیں اور جا کے رہ لوں گا۔ انہوں نے یہی کام کیا کہ گئے اور گھر سے سامان نکال کر سڑک پر رکھنے لگے۔ ظاہر بات ہے، آج بھی ایسا کوئی مطلب کرے تو گزرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، پوچھیں گے کیا بات ہے، چنانچہ وہاں بھیڑ اکٹھی ہوگی۔ جو بھی آ کے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں بھائی فلانے نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا ہوں، میں کہیں اور جا کر کے رہ لوں گا۔ اب وہ شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ساری باتیں سن رہا ہے کہ باہر ہمارے خلاف ماحول بن رہا ہے، محال بن رہا ہے، بھیڑ لگ رہی ہے۔ آخر کا کب تک گھر میں بیٹھا رہتا؟ وہ نکل کر کے آیا اور ان صحابی کے پیروں پر گر پڑا کہ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو، اور خود ہی سامان ان کا اٹھا کر لے جا کر گھر میں رکھنا شروع کیا۔ آپ نے سمجھایا نہیں اس کو، بس صرف ایک طریقہ بتا دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اسلامی ماحول بنایا تھا، اس ماحول پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ تھا کہ یہ ماحول کسی کو کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنے دے گا۔ تو وہی تجربہ ہے۔ اس وجہ سے
کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے ماحول کو درست کر لو، اپنے معاشرے کو درست کر لو۔ بعض لوگ یہ سمجھیے کہ معاشرے اور ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی سرکاری دفتر میں ملازم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی ملازم کسی کا کام رشوت لیے بغیر نہیں کرتا ہے۔ دفتر کا کوئی بھی ملازم کسی کا کوئی کام رشوت لیے بغیر نہیں کرتا ہے، تو جیسے آمدنی ہوتی ہے ایسے وہ النے تلنے خرچ بھی کرتا ہے۔ کسی کے لیے مٹھائی منگاتا ہے، کسی کے لیے سموسے منگاتا ہے، کسی کے لیے چائے منگاتا ہے۔ اور طرح یہ شخص اس دفتر میں ایسا ہے جس نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں رشوت کسی حال میں نہیں لینی ہے، ہمیں رشوت کسی بھی حال میں نہیں لینی ہے، حرام ہے۔ تو اب تنخواہ میں تو اتنی گنجائش نہیں کہ بال بچوں کا پیٹ پالنے کے علاوہ ہر آنے والے کی خاطر مدارات کرے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ کسی کے لیے چائے اور کسی کے لیے مٹھائی منگائے، اتنی گنجائش ہی نہیں تنخواہ میں، رشوت لیتا نہیں ہے، تو ہوگا کیا؟ اس کے دفتر کے ساتھ ہی اس کو تانے دیں گے کہ یہ بالکل کنجوس، بہت ہی کنجوس ہے، کسی کو ایک چائے پلانے کا رواج نہیں۔ اب ایسی باتیں جب اس کے کان میں پہنچیں گی تو اس کا دل بیٹھے گا، کیا کرے گا؟ رہنا ہے اسی دفتر میں، ملازمت اسی دفتر میں کرنا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ماحول سے متاثر ہو کر بلکہ مجبور ہو کر وہ بھی اسی لعنت کے اندر گرفتار ہو جائے گا جس لعنت کے اندر اس کے ساتھی گرفتار۔ لوگ بات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام سے کام، دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا، یعنی ماحول کی فکر کرنے کی وہ کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ماحول دیندار نہیں ہے تو کتنا ہی آپ دین پر عمل کرنا چاہیں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ آپ بھی مل کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ اس کو یوں مثال سے سمجھو کہ ایک شخص جماعت میں نکل گیا چلہ لگانے کے لیے، وہاں کیا کرتا؟ کوئی تجارت کا سامان لے کر گیا بیچنے کے لیے؟ نہیں، بس نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، یہی سب کرنا ہے بس۔ اب 40 دن کی مدت تو بہت بڑی مدت ہوتی ہے، جب ایک ہی کام میں لگا رہے گا تو اس کا رنگ چڑھے گا۔ چنانچہ جب واپس آیا تو وہ جب دیکھو گھڑی دیکھ رہا ہے، اذان کا وقت ہوا یا نہیں، اذان کا وقت ہوا یا نہیں، ابھی اذان شروع بھی نہیں ہوئی، بھاگا جا رہا مسجد۔ اور گھر کا ماحول گھر میں ماحول نماز کا نہیں ہے، نہ ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، نہ بیوی بچے نماز پڑھتے ہیں، نہ بھائی بہن نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ گھر والے ہی تانا دیں گے، یہ جماعت میں کیا چلے گئے؟ معلوم ہوتا ہے کھیتی باڑی سب بیچ دیں گے، دکان وغیرہ یہ بند کر دیں گے، یہ بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ ان کو نمازی پڑھنے سے فرصت نہیں ہے۔ اب اس طرح کی جلی بھنی باتیں سن کر کے اس کا حوصلہ بڑھے گا یا حوصلہ پست ہو جائے گا؟ حوصلہ پست ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جو جوش لے کر کے آیا تھا جماعت سے، اب وہ جوش باقی نہیں رہے گا، ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے میرے دوستو ماحول کی فکر کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد اور ماحول کے تعلق کو ایک مثال سے سمجھایا ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام سے کام، دوسرا کیا کر رہا ہے ہمیں کیا مطلب۔ ایسے لوگوں کو آپ نے ایک مثال سے سمجھایا۔ ایک کشتی ہے،
جس میں لوگوں نے اپنی اپنی نشستیں اپنی اپنی سیٹیں ریزرو کرائیں. کسی کی سیٹ نچلی منزل میں ہے, کسی کی سیٹ اوپر والی منزل میں, اور پینے کا پانی اوپر والی منزل میں رکھا ہوا ہے. نچلی منزل والوں کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو بار بار وہ اوپر جاتے ہیں. اوپر والوں کے آرام میں خلل پڑتا ہے, وہ ناک منہ چڑھاتے ہیں. ان کی ناگواری دیکھ کر کے نچلی منزل والے یہ کہیں کہ اب ہم اوپر نہیں جائیں گے, کشتی کا تختہ توڑ کر کے ہم نیچے سے پانی لے لیں گے. اور وہ ایسا کرنے لگے اور اوپر والے دیکھ رہے ہیں. اب ایسی صورت میں اوپر والے یہ کہیں کہ ہم سے کیا مطلب, وہ جانے ان کا کام نہیں. اچھا وہی جانے, جب پانی کشتی میں بھرے گا, کشتی ڈوبے گی تو پھر نچلی منزل والے ڈوبیں گے یا اوپر والے نہیں ڈوبیں گے؟ وہ بھی ڈوبیں گے. تو اس وجہ سے یہ سوچنا اور یہ کہنا غلط کہ ہمیں اپنے کام سے کام. تو میرے دوستوں بزرگوں, اپنے اپنے ماحول کی فکر کرو, اپنے اپنے گھر کے ماحول کی فکر کرو. گھر کے اندر ماحول پر سب سے زیادہ اثر انداز عورتیں ہیں, سب سے زیادہ اثر انداز عورتیں ہیں. ان کو متوجہ کرو کہ وہ گھر کے ماحول پر نظر رکھیں. اس لیے کہ بچے کی پہلی درسگاہ, بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے, اور بچہ اسی وقت ماحول کا اثر قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ وہ بول بھی نہیں سکتا. اگر ماں تقویٰ اور پرہیزگاری دینداری کے ساتھ آراستہ ہے تو اس کی گود میں پلنے والے بچے بھی اس کا اثر لیں گے, ضرور لیں گے. اس لیے کہ بچہ جو گھر کی چہار دیواریوں ہی میں ماں کی گود سے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے اور بہت کچھ سیکھتا ہے. خاص طور سے بچے کا جو ابتدائی زمانہ ہوتا ہے جس میں وہ ہر کام میں, کھانے پینے میں, نہانے دھونے میں بڑوں کی مدد کی محتاج ہوتے ہیں, اور خاص طور سے دودھ پینے کا جو 2-2.5 سال کا زمانہ ہوتا ہے اس میں ماں کی گود ہی بچوں کا سہارا ہوتی ہے. اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ باہر محنت جا کر محنت کرنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر محنت کرو, اپنے گھر کو کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. گھر کے ماحول میں دین برپا کرو, دین غالب کرو. اگر ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ جو ہوتا ہے وہ بھلے بول نہ پاتا ہو, لیکن جو کچھ وہ بڑوں کی حرکتیں دیکھتا ہے, بڑوں کے منہ سے جو آوازیں سنتا ہے, بڑوں کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ وہ سنتا ہے, سب اس کے دماغ میں محفوظ ہوتے جاتے ہیں, ریکارڈ ہوتے جاتے ہیں. اور جب ظاہر کرنے کی, بولنے کی یا عمل سے ظاہر کرنے کی عمل کی قدرت اس میں پیدا ہوتی ہے تو وہ انہی حرکتوں کی نقل اتارتا ہے, انہی آوازوں کی نقل اتارتا ہے اور انہی الفاظ کی وہ نقل اتارتا ہے. اگر ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ کبھی جا کر اس کی پیٹھ پر بیٹھ جائے, کبھی گردن پکڑ کر لٹک جائے. ماں رکوع میں جائے گی, بچہ بھی رکوع میں جائے گا, بھلے ٹنکیوں سے دائیں بائیں دیکھتا رہے گا لیکن نقل کرے گا. ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی, بچہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, اور ہونٹوں کو ہلا کر کے یہ ظاہر کرنے کی قدرت کرے, ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں عورتوں اور بچیوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلاؤ.
ان کو متوجہ کرو. آپ ہر وقت گھر میں نہیں رہتے ہیں، آپ گھر سے باہر اپنے کام کاج میں رہتے ہیں، روزی روٹی کمانے کے اس میں رہتے ہیں، عورتیں گھروں ہی میں رہتی ہیں. لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انہیں ان کی یہ ذمہ داری یاد دلائیں اور ان کے ذریعے سے گھر کے اندر دین کا ماحول بنائیں. پہلے بھی یہ تھا ماضی قریب میں بھی، اور اب تو اور برا حال. کیا پہلے جب موبائل نہیں تھا تو ریڈیو تھا، بس صبح اٹھتے ریڈیو کا بٹن آن کر دیا، گانے آنے لگے. اور اب تو موبائل کا زمانہ ہے، ریڈیو بھی پیچھے چلا گیا. فجر کی نماز جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں. انہیں یاد ہوگا کہ کبھی ایسا بھی وقت تھا کہ نماز پڑھ کر کے جب وہ لوٹتے تھے تو گھروں کے اندر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آتی تھی، آہستہ آتی تھی یا زور سے آتی تھی، لیکن پوری بستی گھوم لو فجر کے بعد کسی بھی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئے گی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ تو پوری دنیا میں مسلمانوں پر اتنی آفات کیوں؟ یہ آفات اسی وجہ سے، اس آفت کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں کہ آج ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی آواز نہیں آتی. لے دے کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی سب کو نہیں، کچھ لوگوں کو توفیق دیتا ہے. تو کیا قرآن کریم صرف رمضان کے لیے نازل ہوا تھا؟ رمضان میں ضرور نازل ہوا تھا، لیکن صرف رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا تھا بلکہ پوری زندگی کے لیے نازل ہوا تھا. تو آج کے اس جلسے کے اندر اگر آپ یہی اتنا عہد کر لیں تو سمجھو جلسہ میں آپ کی حاضری اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی. کیا یہ عہد کر لو کہ ہم اپنے گھر کے اندر، ایسا تو شاید کوئی گھر ہو جس میں کوئی بھی قرآن کریم نہ پڑھنا، ہم گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت شروع کرائیں گے، عورتوں سے بھی بچوں سے بھی. عہد کرتے ہوئے نہیں، اگر آپ نے اتنا عہد کر لیا، یہی کام شروع کر دیا، تو اس جلسے میں آپ کی آج کی حاضری عند اللہ مقبول ہے. اور اس کے انوار اور برکات، جھوٹا دعویٰ نہیں کرتا، اس کے انوار اور برکات آپ خود محسوس کریں گے. بس پکا عہد کر لو اور آج کل پر نہیں ڈالو بلکہ ایک عہد کر لو کہ آج ہی سے یہ کام کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز بلند ہوگی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو یہ تھا معاشرے اور ماحول کی درستگی کا اور اس کی اصلاح کا جو ہے طریقہ. دیکھیے میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ کسی سے، نارن جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے. کس کو؟ پہلے نمبر انفسکم، اپنے آپ کو. دوسرے نمبر پر وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو. بچاؤ جہنم کی آگ سے، پہلے نمبر پر انفسکم، دوسرے نمبر پر وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو. اور جہنم سے بچانے کے بہت سارے ذریعے ہیں، ان میں سے ایک نماز ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پہلے تم نماز کا پابند ہو کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور دوسرے نمبر پر گھر والوں کو. تو پہلے نمبر پر کس کو؟ اپنے آپ کو، اور دوسرے نمبر پر گھر والوں کو. ایک دوسری آیت پڑھی وہ اس سے الٹا ہے. وہ کیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ
बिस्सलात, पहले नंबर अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, घर वालों को नमाज का पाबंद बनाओ। और दूसरे नंबर पर वस्ता, खुद भी नमाज के पाबंद हो जाओ। उल्टा हो गया नहीं? पहले क्या कहा था? जहन्नम की आग से बचाओ, पहले नंबर पर अपने आप को, और दूसरे नंबर पर घर। और दूसरी आयत में इसका उल्टा कहा गया कि नमाज का पाबंद बनाओ, पहले नंबर पर घर वालों को, और दूसरे नंबर पर खुद भी पाबंद हो जाओ। तो ये क्यों कहा गया कि जब तक घर वालों को नमाज का पाबंद नहीं बनाओगे, घर के अंदर नमाज का माहौल नहीं कायम करोगे, तब तक खुद भी नमाज के पाबंद नहीं हो सकोगे। इसमें इसी नुक्ते की तरफ इशारा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम दीन पर मजबूती से अमल पैरा हूं, तो अपने से ज्यादा मेहनत अपने माहौल पर करो। माहौल के अंदर अगर दीन का गलबा हो गया, तो ऐसी सूरत में माहौल तुम्हें खुद ही दीनदार बना देगा, दीनदार बनने के ऊपर आपको मजबूर कर देगा। तो ये थी पहली बात जो मैंने अर्ज की कि ये इस्लाह मुआशरा का जो मकसद है वो यही है। हमने मुआशरे का तर्जमा कर दिया, माहौल, सोसाइटी, कि इंसान जिस माहौल के अंदर भी रहता है उस माहौल को फिक्र करे, क्योंकि जब तक माहौल ठीक नहीं होगा हम खुद भी ठीक नहीं रखते। माहौल दीनदार नहीं होगा, हम खुद चाहने के बावजूद दीन के ऊपर हम आसानी से अमल नहीं कर सकेंगे और दीन के पाबंद नहीं हो सकेंगे। एक दूसरी बात ये अर्ज करनी है चलिए ठीक है कि तमाम मज़ाहिब वालों ने अपने खालिक, पैदा करने वाले अपने मालिक की इबादत और बंदगी की तालीम दी, और तमाम मज़ाहिब वाले अपने अपने तौर पर जिसको भी वो अपना खालिक या मालिक समझते हैं उसकी इबादत, बंदगी और पूजा करते हैं। भले हमें उनके तरीक़े इबादत से इख्तिलाफ हो, उससे बेहतर है, लेकिन जिसको भी वो अपना मालिक और खालिक मानते हैं वो उसकी इबादत, बंदगी करते हैं। इस्लाम की खुसूसियत ये है कि उसने सिर्फ पैदा करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और बंदगी की तालीम नहीं दी, बल्कि उसके साथ साथ उसने अखलाक की भी तालीम दी। क्या मतलब? कि वो तो आपका अल्लाह के साथ मामला हुआ तो उसकी इबादत बंदगी से करो, लेकिन इस्लाम ने हमें इस बात की तालीम दी कि अल्लाह ताला की मखलूक के साथ भी तुम्हारा मामला, तुम्हारा रवैया अच्छा होना चाहिए। अल्लाह की हर मखलूक के साथ, इंसानों ही के साथ है, जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, उनके साथ भी तुम्हारा मामला अच्छा ही होना चाहिए। आपने सुना होगा कि आप रात कहीं जा रहे थे, एक ऊंट बिलबिलाता हुआ आया, आपके कदमों में अपना सर रख दिया, उसके आंख से आंसू जा रहे थे। आपने पूछा किसका ऊंट है, मालिक को बुलाया गया तो आपने फरमाया कि ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है, खिलाते कम हो और मेहनत इससे ज्यादा लेते हो। चुनांचे उन्होंने इसका इकरार किया और अहद किया कि अल्लाह का रसूल अब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तो देखिए
اللہ کی صرف انسانوں ہی کے ساتھ معاملہ نہیں بلکہ جانور کے ساتھ بھی اچھا معاملہ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم۔ آقا کے پاس جنات کا ایک وفد آیا، انہوں نے آقا سے شکایت کی، مسلمان جنات کہ اے اللہ کے رسول، آپ انسان لوگ جو گوشت کھا کر کے ہڈی پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی گوشت اس ہڈی کے اوپر لگا دیتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، وہ ہماری خوراک ہے۔ لیکن آپ کے صحابہ ادھر ادھر پڑی ہڈی اٹھا کر اس سے استنجا کر لیتے ہیں اور ناپاک کر دیتے ہیں، ہمارے لیے وہ ناقابل استعمال ہو جاتی ہے۔ آپ انہیں سمجھا دیجیے کہ وہ ہڈی سے ہڈیوں پڑی ہوئی ہڈیوں کو ناپاک نہ کرے، اس سے استنجا نہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا، لا تستنجوا بالعظام فإنها ذات إخوانكم من الجن، بھائیوں ہڈیوں سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہاری جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔ تو دیکھیے جنات کے بھی حقوق کبھی آپ فرمایا کہ اگر زمین پر پیشاب کرو تو سوراخ دیکھ کر اس میں پیشاب نہ کرو، کیوں ہو سکتا ہے کسی جاندار کا وہ مسکن ہو، کسی جاندار کی وہ رہائش گاہ ہو، اس نے اس کو اپنا ٹھکانہ بنا رکھا، اگر تم اس میں پیشاب کرو گے تو اس کو اذیت ہوگی، وہ نکل بھاگے گا، اور ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ نہ ہو، تمہاری طرف مل جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ آپ راستہ جا رہے ہیں، ایک دیہاتی جو ہے پہاڑی کے دامن سے ہرنی پکڑ لے آیا تھا اور باندھ دیا تھا۔ جب آپ کو دیکھا تو وہ ہرنی چلائی، آپ کو آواز دی، آپ گئے تو ہرنی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں پہاڑی کے دامن میں رہتی ہوں اور یہ دیہاتی مجھے پکڑ رہا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے رہا کر دیجیے، میں جا کے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ سچا وعدہ کرتی ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول سچا وعدہ کر، چاہتے چھوڑ دیا، وہ گئی کلاتے بھرتی ہوئی دودھ پلا کے واپس آ گئی، آپ نے باندھ دیا، پھر مالک کو بلا کر کے سفارش کی، اس نے رہا کر دی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسان کے علاوہ اللہ کی ہر جاندار مخلوق کا حق ہے، اور کسی کے حق کو ادا کرنا یہی حسن سلوک ہے، یہی اخلاق، یہی اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، میں اپنے پڑوس میں رہنے والی 2 عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت ایسی ہے جو عبادت تو بہت زیادہ کرتی ہے، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا بھی بہت اہتمام کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تسبیحات پڑھتی ہے اور ذکر و اذکار کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اخلاق کی وہ بہت خراب ہے کہ جس نے بات اس سے شکایت ضرور، نہ شوہر اس سے خوش ہے، نہ ماں باپ اس سے خوش ہے، نہ اور سسرال والے اس سے کوئی خوش ہے۔ اور ایک دوسری عورت ہے جو عبادت کو واجبی نہ کرتی ہے، یعنی فرض وغیرہ، لیکن نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی، البتہ اخلاق کی وہ بہت اچھی ہے، پورا گھر اس سے خوش رہتا ہے، میکے والے بھی خوش رہتے ہیں، سسرال والے بھی اس سے خوش رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی عورت جو عبادت تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن اخلاق کی وہ اچھی نہیں ہے، وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، اور دوسری عورت جو عبادت تو واجبی ہی سا کرتی ہے لیکن اخلاق اس کے اچھے ہیں، وہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ یہ ہے اخلاق کی اسلام کے اندر اہمیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک شخص نے کسی پر دعویٰ کیا
اسلامی قانون یہی ہے کہ جو مدعی ہو وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرے، چنانچہ اس نے گواہ پیش کیا۔ پھر قاضی اور جج کا یہ بھی کام ہے کہ ہر غیر گواہ کی گواہی قبول نہ کرے، بلکہ گواہوں کے بارے میں تحقیق کر لے کہ یہ گواہ سچا ہے، اس قابل ہے کہ اس کی گواہی مانی جائے۔ خیر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گواہ سے پوچھا کہ تم جس کے حق میں گواہی دینے آئے ہو اس کو جانتے بھی ہو؟ کہا گا بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اچھا، تو حضرت عمر نے سوال، جاننا اس کو تھوڑے کہتے کسی کی صورت دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ فلانے اور وہ فلانے، یہ جاننا تھوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بتاؤ حل اقررت ہو ام استقررت ہو؟ جو تم کہتے ہو کہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تو یہ بتاؤ کبھی تم نے اس کو قرض دیا ہے یا کبھی اس سے قرض لیا ہے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ مشہور مقولہ ہے القلب مقراض المحبت، کتنی ہی دوستی ہو دو آدمیوں کے درمیان، لیکن اگر قرض کا لین دین ہو گیا تو یہ جو ہے دوستی کا خاتمہ کر دے گا۔ دوستی کا خاتمہ، جیسے قینچی کسی چیز کو کتر ڈالتی ہے، ایسے قرض پرانے سے پرانے تعلق کو توڑ دیتی ہے۔ اگر قرض لینے والے نے دینے میں تاخیر کی تو قرض دینے والے کے دل میں میل کہ 1 مہینہ کہہ کر لیا تھا اور 6 مہینے ہو گئے نام نہیں لیتے، اور اگر قرض دینے والے نے مانگ لیا تو لینے والے کے دل میں میل کہ ان کو میرے اوپر اعتماد نہیں معلوم ہوتا، لے کر ہم کہیں بھاگ جائیں گے، آ گئی درار نہیں۔ تو اس وجہ سے پوچھا کہ آدمی کی پہچان اس سے ہو جاتی ہے، تو کبھی تم نے قرض دیا ہے یا لیا ہے؟ میں کہا نا۔ اچھا، پھر دوسرا سوال حضرت عمر نے پوچھا کہ ہر سفر کا معاملہ، کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ اصل میں آدمی نے 2 طرح کے اخلاق پال رکھے ہیں، ایک اندرونی اور ایک باہری۔ ایک اندرونی ایک باہری۔ گھر کے اندر بیوی کے اوپر بھڑک رہے ہیں، کمی نہیں کہیں کی، ناہنجار کہیں کی، میں کپڑا پریس کرنے کے لیے کر گیا تھا، کپڑا نہیں پریس کیا، تولیہ نہیں ملا، بتاؤ میں کیا پہن کے جاؤں؟ چیخ رہے ہیں، منہ سے جھانک کہ اتنے میں کوئی یہ ہے اندر کا اخلاق، کہ اتنے میں کوئی دوست آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز بھی پہچان گئے فلانا، جھٹ سے جو ہے منہ پوچھا، دروازے پر پہنچ گئے، کھول گیا، اب یہ باہر کا اخلاق۔ تو 2 طرح کے اخلاق۔ اس وجہ سے حضرت نے پوچھا کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا صاحب۔ پھر ایک تیسرا اور آخری سوال کیا، حل جاوت تو اچھا بتاؤ، جس کو تم کہتے ہو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تو کبھی اس کا پڑوسی بن کر کے رہے ہو؟ یہ کیوں پوچھا؟ یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ پڑوسی کے ہاتھ اخلاق کا پتہ کب کرے گا؟ جب 3 دن کی سڑی ہوئی دال دروازے کے باہر نکل کر کے اپنے دروازے کے سامنے نہیں، آپ کے دروازے کے سامنے ڈالے گا۔ جب پھل آم خرید کر لائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا، اور کھجور چھلکا اور گٹھلی اپنے دروازے کے پار نہیں بلکہ قریب میں آپ کے دروازے کے قریب ڈالے گا، تاکہ آپ کے بچے دیکھ کر کے روئے آپ کے لیے۔ پڑوسی کے اخلاق کا پتہ کب چلے گا؟ جب بارش کا پانی اپنی طرف آنے سے روکے گا اور آپ کے گھر کی طرف موڑ دے گا تاکہ آپ کے گھر میں مینڈک کودے، تب پڑوسی کے اخلاق کا پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا آپ پڑوسی بھی نہیں رہا، تو حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ، پھر کیا کہتے ہو، میں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کتنا پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو یا نہیں، اوابین پڑھتے ہو یا نہیں، کتنی تسبیحات پڑھتے ہو، کتنے پارہ روزانہ تلاوت کرتے ہو۔
عبادت سے متعلق کچھ نہیں پوچھا، بلکہ جن چیزوں کے متعلق پوچھا ان کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کو صرف چند عبادات میں محدود نہ سمجھیں۔ اسلام میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے، بلکہ آدمی کے کامل اور مکمل اور پورا دیندار ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیمانہ بنایا کہ کامل دیندار وہی ہے کہ جس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، جس کے اخلاق اچھے ہو۔ چنانچہ آپ نے اس دنیا میں اپنے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ بتایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کو اچھے اور عمدہ اخلاق اور عادات کے ساتھ آراستہ کر دوں۔ اس وجہ سے عبادات کی طرف توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اخلاق کی طرف توجہ، تو ہم نے جو چیزیں گفتگو کی اس گفتگو کا خلاصہ 3 بات ہے۔ نمبر 1، کیا گھر کے ماحول کو درست کرنے کی فکر کرنا، گھر کے اندر دینی ماحول بنانا ہے نا؟ اور اسی نمبر 1 کے ضمن میں جس کا آپ نے عہد لیا ہے کہ آج ہی سے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول قائم کرنا، آپ کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز گونجے۔ اور پھر یہ دوسری بات کہ ظاہر عبادات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اب آپ کا برتاؤ صرف دوسرے انسانوں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی ہر جاندار مخلوق کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، جس کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.